یہ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں موضوعات چونکہ آج بہت ہے، تو آغاز کرتے ہیں سر کہ ججز کو ملنے والے خط کے حوالے سے ایک ہی فرد کی جانب سے خطوط لکھے گئے ہیں، حکومت کی طرف سے فی الحال اس کے حوالے سے کوئی موقف نہیں آیا، حکومت چپ سادھے ہوئے ہے، کیا کہیں گے سر اس معاملے پہ؟ یہ کتنا گمبھیر معاملہ لگتا ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا گمبھیر معاملہ ہے، اس قسم کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے اچھا، کہ میرا خیال ہے کہ اس صورتحال سے کسی نے فائدہ اٹھا کے یہ حرکت کیا، جس کو خط دیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان خطوط کے پیچھے کوئی بہت بڑا کوئی مقصد ہو۔ اچھا، سبھی کو پتہ ہے کہ یہ اگر جج صاحبان صرف ایک خط ملنے سے ہی خوفزدہ ہو جائیں پھر جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ پھر باقی نہ رہا، تو یہ ججز جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ذریعہ حرکتیں جو ہیں وہ لوگ بہت سارے رویے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ صحیح، لیکن رانا صاحب یہ جو جماعت ہے نا تحریک، اس کا نام ہے بڑا، اس کا ایک مختلف سا نام ہے اس کا، تحریک نفاذ پاکستان کچھ ایسا کر کے نام ہے اس کا۔ اچھا، اس جماعت کی طرف سے یہ رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے خط لکھے، اسی جماعت نے 2017 میں آنریبل جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی رہائش گاہ کے باہر انہوں نے زمین کھود کے دستی بم اور بارود اور نقشے ان کی رہائشوں کے وہ دبائے تھے، اور ساتھ میں ایسے ہی انہوں نے دھمکی آمیز جو ہے وہ خط دیے تھے۔ تو یہ اتنی رسائی تو ان کی ہے کہ ججز کی رہائش گاہ کے پاس بھی پہنچ گئے تھے، یہ اسلحہ بھی دبا دیا تھا وہاں پہ، نقشے بھی ان کو موصول ہو گئے تھے۔ اب یہی جماعت ہے جو خط لکھ رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ تھوڑی سی سنجیدگی اور دکھانی چاہیے؟ اور یہ ایک اور بات سر یہاں پہ کہ ابھی تک ہم اپنے رپورٹر سے پوچھ رہے تھے اس جماعت کے بارے میں کوئی کلو بھی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے یا کس کے اوپر کوئی پورا جہاد کے ساتھ کسی پہ نشانہ جاتا ہے کہ یہی جماعت یہی لوگ ہو سکتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے۔ لیکن میں اس تھریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنا زیادہ سیریس معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ خوفزدہ ہوا جائے۔ تو لیکن اگر کوئی لوگ ہیں ایسے، ان کا پاگل پن ہوگا، ایسی کسی جماعت کا وجود ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ساتھ، نہ ہی کبھی اس کے بارے میں کبھی کوئی وضاحت سے کبھی کوئی بات سننے میں آئی ہے، لیکن اگر وہ ہیں، وہ جس بھی پوزیشن میں ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے۔ اور جب یہ اسلحہ وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہوگی لازمی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، پھر جو ججز کا خط ہے، میں اس پہ اگلے ٹاپک پہ آ رہا ہوں سر، جو 6 ججز کا خط ہے اس پر بھی حکومت کی طرف سے فی الحال خاموشی ہے۔ کل اس کی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت بھی ہوگی، سپریم کورٹ کا بینچ کرے گا، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ جو انہوں نے اظہار کر دیا ہے اور یہ جو الزام لگایا کہ جناب ہمیں ایجنسیاں ہمارے اوپر اس طرح سے دباؤ ڈالتی ہیں، پہلے بھی فیصلے دباؤ ڈال کے دھمکی دے کے ہم سے لیے گئے۔ میری رائے میں حکومت کو خاموشی رہنا چاہیے۔ اچھا، حکومت کو اس میں کوئی اتنا بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ رول ادا کرنے کی جو ہے وہ بے قراری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 6 معزز ججز نے خط لکھا ہے اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کو یا اپنے چیف جسٹس، انہوں نے اس کے اوپر فل کورٹ اجلاس بلایا، اجلاس بلا کے انہوں نے مشورہ کیا، اس کے بعد ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری کمیشن بتائے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بلایا، تو وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے، جانا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن بنا دیں، انہوں نے اگلے روز جو ہے وہ کیبنٹ سے کمیشن بنا دی۔ اب وہ کمیشن جو ہے انہوں نے اس نے یہ کرنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے 100 موٹر نوٹس لے لیا۔ اب 100 موٹر نوٹس میں جو چیف جسٹس صاحب یا وہ بینچ جو حکم صادر فرمائیں گے، لازمی بات ہے کہ وہ گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک پرپز فل کردار ادا کرنا چاہیے اور اس بینچ کے فیصلوں کے اوپر یا ڈائریکشن کے اوپر عمل کرنا چاہیے، بجائے کہ گورنمنٹ خود ہی شور مچاتی پھرے اور خود ہی کو علیحدہ سے موقف اختیار کرے۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب، ایک اور آج گفتگو ہوئی، میں ذرا اگلے موضوعات پر بھی آؤں گا، خاص طور پہ محسن نقوی اور محمد اورنگزیب صاحب کے حوالے سے بھی. آج ایک اور گفتگو ہوئی، بشریٰ بی بی سے سوالات ہوئے. انہوں نے کہہ دیا جناب کہ میرے کھانے میں مجھے وہ کیا کہتے ہیں ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ ملا کے دیا گیا ہے، یا پھر شہد میں بھی زہر ملا کے دیا گیا. لاسٹ ٹائم بھی آپ پروگرام میں تشریف لائے تھے، آپ نے کہا تھا کہ تحقیقات اس کی ہونی چاہیے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ الزامات بار بار دہرائے جا رہے ہیں کہ جناب ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بشریٰ بی بی کہتے ہیں، وہ پھر عمران خان کے حوالے سے بھی یہی کہتے ہیں. اب ان الزامات کی تحقیقات ہو جانی چاہیے. جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. ان کے پاس جو ایویڈنس ہے، یعنی جب ان کو یہاں تک پتہ ہے کہ ان کے کھانے میں کون سی چیز ملائی گئی ہے، ان کو یہاں تک پتہ ہے کہ کتنے قطرے ملائے گئے، تو ان کے پاس ایویڈنس ہے، کوئی بندہ ہے جس نے ان کو بتایا ہے، تو بالکل اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے. ان لوگوں کو انٹروگیٹ کیا جائے اور اس کردار تک پہنچا جائے اگر یہ ہوا ہے تو جس نے یہ کیا. نہیں، یعنی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آپ کا کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ 3 قطرے ملائے گئے تھے، اور وہ ہارپک کے قطرے تھے، وہ جو ایک برانڈ ہے خاص ٹوائلٹ کلینر کا، اس کے قطرے تھے. تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ملانے والے نے یا جس کے سامنے ملائیں گے اسی نے آگے بتایا کہ جناب یہ ہوا ہے، تو پھر انکوائری کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ انکوائری سے آگے اس کی جو ہے وہ انٹروگیشن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک.